السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان کی فضیلت اور حکمتیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اگر ہم روزوں کی بات کریں تو روزے کا لغوی مطلب ہے برداشت کرنا، رکنا، صبر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو امام بخاری نے کتاب الصوم کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر عمل جو ہے وہ بنی آدم کے لیے ہے، مگر روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور آپ نے فرمایا روزہ ڈال ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے، جو روزہ رکھے وہ فحش کلامی نہ کرے، وہ کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے تو وہ آگے سے یہ بول دے کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، قسم ہے اس ذات کی کہ اللہ رب العزت کو روزے دار کی جو منہ سے آنے والی بو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار جو ہوتا ہے، روزے دار کو اللہ پاک دو خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ ایک وہ جب جو ہے وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس وقت فرمائے گا جب وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ تو روزہ جو ہے اس کی بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، جیسے روزے سے جو ہے وہ احساس پیدا ہوتا ہے، میر آدمی کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کس طرح بھوک افلاس سے جو ہے وہ ان کی غربت کا احساس ہوتا ہے، پانی کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اس سے، جہاں دوسری عبادات ہیں، نماز ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ حج کرتا ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا علم ہوتا ہے اس کو۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا علم بھی لوگوں کو ہوتا ہے۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو سوائے اس انسان کے اور جو ہے اللہ رب العزت کے درمیان کسی کو بھی علم اس حوالے سے نہیں ہوتا، چاہے تو وہ ایک بند کمرے کے اندر پانی پی لے، کھانا کھا لے، مگر وہ نہیں کھاتا، اسے علم ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ مگر روزے کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، وہاں ایک مقصد جو ہے وہ برے کاموں سے رکنا، تقوی اختیار کرنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے جس کو امام بخاری نے کتاب الصوم کے اندر بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حالت روزہ میں جھوٹ بولنا اور برے کاموں کو چھوڑنا ترک نہیں کرے گا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کھانا پینا ترک کر دے۔ اب تو پتہ چلا کہ روزہ صرف اور صرف نام کھانا پینا ترک کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک شخص ہے اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے، مگر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور جو ہے وہ ناانصافی بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور جو ہے ملاوٹ بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے مگر اس کے ہمسائے جو ہیں اس سے تنگ ہے، تو روزہ جو ہے وہ اصل مقصد تک نہیں پہنچا۔ جیسے نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، مگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز بھی پڑھے مگر بے حیائی سے بھی نہ رکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو سیم اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے مگر جو ہے وہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ روزہ تو آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ جو ہے وہ کانوں کا بھی ہوتا ہے،
روزہ جو ہے وہ آپ کی زبان کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اسی وقت فائدہ دیتی ہیں جب جو ہے ان کا مقصد یا ان کی روح جو ہے وہ حاصل ہو. آج کل جو ہمارے معاشرے کی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک کلچر بن گیا ہے. جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے، آپ نے تو میدان جنگ کے اندر بھی روزہ رکھا، آپ نے تو روزہ بھی رکھا اور سفر بھی کیے، مگر آج کل جو ہے وہ ہلکا سا زکام ہو گیا، ہلکی سی کھانسی ہو گئی تو کیا ہوا کہ اس سے روزہ توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. مگر ہم اللہ رب العزت سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.